ہے کائنات میں کسی شخصیت کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، یا کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کو، یا کسی بزرگ کو، یا کسی ولی کو اختیارات دے دوں، خدائی اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کر لوں کہ اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں کہ جی اللہ ہی رزق بھی دے سکتے ہیں، اولاد بھی اللہ ہی دے سکتے ہیں، مصیبتیں بھی اللہ ہی دور کر سکتے ہیں، تو میں یہ اختیارات اپنے غلاموں کو دے دوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے، حالانکہ ان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو یہ مخلوق کی میری نظر میں تو میرے ساتھ تو اس کی کوئی مماثلت ہے ہی نہیں، تو میں کیسے اختیارات دے سکتا ہوں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں الزامی دلیل۔ الزامی دلیل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص آپ کو آ کے سمجھا رہا ہو کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے فلاں ملازم کو نا اپنی آدھی پراپرٹی دے دو، فلاں ملازم کو آدھی پراپرٹی اس کو دے دو، آپ اس کا خیال کرو، تو آپ اسے مشورہ دینے والے کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یار تو اپنے بچوں کو 25% دے دے، آدھی بھی نہیں 25% دے دے، تو وہ کہتا ہے میں اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو کیوں دوں؟ تو آپ جواب میں کیا کہو گے؟ تو اپنے بچوں کو 25% نہیں دینا چاہتا اور مجھے آرڈر دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی دے دوں، تو یہ کیسی تقسیم کر رہا ہے بھائی تو؟ یعنی بچوں کا رشتہ تو باپ کے ساتھ پھر بھی مضبوط ہوتا ہے، تو ایک طرف اتنی کنجوسی کہ 25% بھی ان کو دینا نہیں چاہتا، یا کنجوسی نہیں تو اس کو نامناسب سمجھ رہا ہے، اور مجھے تو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ میں اپنے ملازم کو آدھی جائیدادیں دے دوں۔ تو اللہ نے اس سے بھی بڑی مثال دی ہے قرآن مجید میں کہ تم غلام کو، تمہیں پتہ ہے ہم کچھ دیں گے، غلام اس کا مالک نہیں بنے گا، کیونکہ ملکیت اور غلامی ایک دوسرے کے بالکل منافی ہیں، اپوزٹ ہیں، تو تم نہیں بنا سکتے، تو ہم کیسے اس مخلوق میں جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، یا بت ہیں جو پتھروں سے بنائے ہوئے، ہم ان کو جو اللہ کے ساتھ جو اختیارات ہیں، ان اختیارات میں ہم ان کو کیسے شریک کریں گے؟ کیونکہ اگر ہم ان کو شریک کریں گے تو یہ ہمارے غلام نہیں رہیں گے، پھر یہ یعنی غلام نہیں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ہم نے تمہارے غلاموں سے زیادہ ویلیو دے دی ہے، تو اللہ کی نظر میں تو سارے برابر ہیں، تو یا تو یہ بھی خدا میں ان کو اپنے ساتھ بناؤں گا، نہیں بناؤں گا تو پھر کچھ بھی نہیں دوں گا میں، اور ظاہر ہے تم نہیں ان غلاموں کو اپنی ملکیت میں اپنے ساتھ شریک کرتے، تو تمہاری نظر میں اس دنیا کے غلاموں کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ رزق میں شریک کر لو، تو میری نظر میں اس مخلوق کی ایسی ویلیو کیسے ہو گئی کہ میں اس کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کر لوں؟ اس مضمون کو اللہ نے اس آیت میں سمجھایا ہے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق میں فضیلت دی ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس وہ لوگ جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے، مالدار لوگ ہیں، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ اپنا رزق کبھی نہیں لوٹاتے، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے غلاموں پر کبھی بھی ان کو نہیں دیتے، وہ دیں گے تو استعمال کے لیے دیں گے، ملکیت میں نہیں، اس طور پر دے دیں فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، ان کے وہ اور یہ برابر ہو جائیں، یعنی وہ بھی مالک بن جائیں، یہ بھی مالک بن جائیں، تو اس طور پر تم کرتے نہیں ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، تو تمہارے لیے جب پاسبل نہیں ہے تو میرے لیے کیسے پاسبل ہو گیا یہ؟ آفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تو کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تمہیں، شرک کر کے ان نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں ساری اللہ نے دی ہیں ان کو، تو جب ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو شرک کرنا یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، اس لیے انکار ہے کہ دی کسی نے ہے، عبادت کسی اور کی ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو توحید کو عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا ہے، تو اب کسی اور کی عبادت کرنا یہ بڑی ناشکری ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو ناشکری سے تعبیر کیا کہ یہ مثال سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، اس کا انکار کرو گے، یعنی شرک کرو گے، اور جو حق اللہ کو دینا چاہیے وہ کسی اور کو دو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور اللہ نے جو انسان پر احسانات کیے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ان احسانات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، یہ آٹومیٹیکلی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا نا، تو یہ اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورت الگ پیدا ہو رہی ہے، اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف رغبت بھی ہے، تو یہ نہیں ہوتا نظام، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسل چلانے کے لیے، انسانوں کی پیدائش کے لیے ایسا خوبصورت نظام دیا کہ مرد اور عورت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے فرمایا کہ یہ اس کی نعمت ہے کہ تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا،
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے بھی پیدا کیے، اور پھر تم ان کی شادیاں کرتے ہو، پھر پوتے بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی تمہاری نسل آگے چلتی ہے۔ تو یہ نسل چلانے والا بھی اللہ ہے، یہ نعمت بھی تمہیں اللہ نے دی۔ اگر وہ تمہارے لیے جوڑے پیدا نہ کرتا تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے تم سکون حاصل کرتے ہو اس کے ذریعے، اور اس سکون کے نتیجے میں ایک اور نعمت مل رہی ہوتی ہے تمہیں، اولاد کی نعمت، پھر بڑھاپے میں ایک اور نعمت کہ پوتوں کی نعمت تمہیں مل رہی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا یا پوتیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نسل انسان کی مذکر سے چلتی ہے نا، شریعت کی نظر میں بھی اور تمام آسمانی مذاہب میں، یہ تو اب دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا، ورنہ اللہ نے دوسرے مقام پر بیٹی کو بھی نعمت قرار دی ہے، جیسے کہ 26ویں پارے میں ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ تو بیٹی کے لیے بھی اللہ نے ہبہ کا اور گفٹ کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں ایک خاص قسم کی نعمت بیان کی جا رہی ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ نسل بڑھانا۔ تو نسل چونکہ بیٹے سے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں، بیٹی سے تو جس خاندان میں رخصت ہو کے جائے گی ان کی نسل بڑھے گی، اور وراثت بھی پھر انہی سے ملتی ہے، یعنی اس نسل کو۔ تو اس لیے اللہ نے بیٹے کی خاص طور پہ نعمت کا تذکرہ کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زوجات سے بیٹے پیدا کیے، وحفدا، اور پوتے پیدا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جہاں اولاد کا تذکرہ آتا ہے فوراً رزق کی تنگی کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کل فیملی پلاننگ والے جو ہے نا، انہوں نے تو اولاد کو ایک زحمت اور عذاب بنا کے پیش کیا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو پتہ نہیں کھانے کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ تمہیں بیویاں بھی دیتا ہے، ان سے بیٹے بھی دیتا ہے، اور بیٹوں سے پوتے بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پہ بھی دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو خدا تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، رزق بھی اسی کے ذمے ہے، رزق بھی وہی دے گا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لے کر آتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ان باطل میں تمام طاغوت آ گئے، جو بھی شیطانی راستے ہیں، بت پرستی بھی آ گئی اس میں، اور اسلام کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ تمام راستے اس میں آ گئے کہ اللہ کہتے ہیں خدا پر تم یقین نہیں کرتے جس نے تم پر یہ احسانات کیے اور تمہیں روزی دے رہا ہے، دکھا رہا ہے وہ۔ اس میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس میں اللہ نے خبر دی ہے۔ خبر کا مطلب وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تمہیں پاکیزہ روزی دیتا بھی ہے، یعنی یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ آپ سوچیے اس آیت کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں تو اللہ وعدہ نہیں کر رہے، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مل رہا ہے نا، لوگوں کو جا کے دیکھو جن کے پیٹ اولادیں ہو رہی ہیں ان کو رزق مل رہا ہے۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد بھی یہ باطل پر ایمان لے کر آئیں گے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے۔ ساری نعمتیں اللہ کر رہا ہے، اولاد بھی اللہ دے رہا ہے، تمہارے لیے جوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے، ان سے تمہیں تسکین بھی حاصل ہو رہی ہے، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی مل رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں، اور پھر اللہ نے تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، ان سب کا خرچہ بھی تمہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہاں انکار سے کیا مراد ہے؟ انکار کر کے باطل کو فالو کرو گے، اس باطل میں باطل نظام بھی ہے اور خصوصیت کے ساتھ شرک بھی ہے، جو مشرکین مکہ جس کے مرتکب تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو یہ صفات ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان معبودوں کی، لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو آسمان اور زمین سے ان کے لیے ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں ہے۔ ان کو پکارتے رہو، کوئی رپلائی نہیں آئے گا ان کی طرف سے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، تو خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ ان میں استطاعت بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر یہ ملکیت پیدا کر لیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن محنت کر کے مالک بن سکتے ہیں، تو یہ محنت کر کے بھی مالک نہیں بن سکتے، کسی بھی چیز کی استطاعت سرے سے ان میں ہے ہی نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ عرب مثال بیان کیا کرتے تھے کہ مثال کہتے ہیں کسی کی کوئی نظیر پیش کرنا، تو عرب یہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے لیے اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہ تو عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے زمین میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اور اس کی مثال دیتے تھے جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہر آدمی تھوڑی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے، بادشاہ نے وزیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، محکمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جناب
پانی کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب سڑکوں کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب غربت ختم کرنے کا محکمہ ہے، یا ایسے 20 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کسی کو جج بنایا ہوا ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو بادشاہ نے سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے ہیں. اب بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وزراء کے پاس جایا جاتا ہے. تو یہ جو ہمارے بت ہیں، یا یہ جو ہم نے جو ولی اللہ ہیں جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، جن سے ہم پکارتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے اختیارات کو مختلف لوگوں میں بانٹا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو. یہاں مراد مخصوص مثالیں جو مشرکین بیان کیا کرتے تھے، یہ والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں بہت فرق ہے. دنیا کے بادشاہ وہ سب کچھ نہیں کرتے جو اللہ کر رہا ہے، کہ شہد کی مکھی سے وہ شہد نکال کے دے رہا ہے تمہیں، سوکھے چارے سے دودھ نکال کے دے رہا ہے، پھر تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس نے، پھر ان جوڑوں سے تمہیں بیٹے دے رہا ہے، پھر پوتے دے رہا ہے، اور رزق برسا رہا ہے آسمان سے. تو یہ بادشاہ لوگ یہ کام تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، ان کو تو خود کسی نے پیدا کیا ہے. تو بادشاہ کو، صدر کو، وزیر اعظم کو نظام مملکت چلانے کے لیے احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ اس کے معاونین اور مددگار ہوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے اللہ کے لیے مثال مت بیان کیا کرو ان لوگوں کی، وہ مثالیں جو تم بیان کرتے ہو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی اور تم یہ بات نہیں جانتے. یہاں نہ جاننے کا مطلب ہے اپنی جہالت سے نہیں جانتے. یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہے، بلکہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتے. غور کرو گے تو تم بھی یہ بات جان جاؤ گے. آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. دنیا کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خوب روزی دی، اختیارات ہیں ان کے پاس، دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو. اور ایک وہ ہیں جو غلام ہیں، ان کے پاس کوئی سرے سے اختیارات ہی نہیں ہے. تو کیا یہ غلام اور یہ دولت مند تمہاری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے. تمہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو اس دولت مند کے پاس جاتے ہو تم، اور وہ دولت مند بھی اپنے آپ کو اس غلام کے برابر نہیں سمجھتا. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ حالانکہ دونوں انسان ہیں، غلام بھی اور اس کا آقا بھی، دونوں انسان ہونے کے باوجود تم نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو خدا میں اور مخلوق میں تم نے کیسے فرق ختم کر دیا؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے در پہ جاؤ یا بت کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب تم نے تو اللہ اور بتوں میں فرق ہی ختم کر دیا ہے. تو اتنا بھی فرق نہیں رکھا جتنا انسانوں کے درجات میں آپس میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور مخلوق میں اس سے زیادہ فرق رکھنا چاہیے تھا. تو یہ بھی ایک خارجی مثال دی گئی ہے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان بتوں سے جب دعائیں مانگتے ہیں، وہی دعا ہم اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو مطلب یہ کہ تم نے اللہ اور بندے میں تو کوئی، یعنی اس بت میں تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. تو اتنا فرق تو کم از کم رکھتے ہیں نا جتنا تم اپنے اور اپنے غلاموں میں فرق رکھتے ہو. اس کی مثال دی ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام کی جو مملوک ہے، لا يقدر على شيء، جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا. ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے خوب اچھی روزی دی ہے اور اتنے اختیارات ہیں اس کو، ينفق منہ سرا وجہرا، جب چاہتا ہے چھپا کے خرچ کرتا ہے، جب چاہتا ہے دکھا کے خرچ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے. الحمدللہ، فرمائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا مطلب؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ دنیا میں مالدار آدمی کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہوتی، پھر بھی اس مالدار اور غلام میں تم فرق کرتے ہو، تو جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اس میں اور ان بتوں میں کیوں فرق نہیں کر رہے تم؟ اس میں اور بنی ہوئی مخلوق میں تم فرق کیوں نہیں کر رہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ قابل تعریف تھا تو مخلوق اور اللہ کو ایسا ممتاز اور جدا رکھتے، کہتے بھائی اللہ کے لیے تو کسی مخلوق کی مثال بنتی نہیں ہے، اللہ اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، ساری مخلوق ایک جیسی محتاج ہے. یعنی ہم اپنے غلام کو اپنے سے جتنا کمتر سمجھتے ہیں، اس پوری مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہمیں کمتر سمجھنا چاہیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ. ایک اور غلام کی اللہ نے مثال دی ہے
کہ پہلے تو مثال دی ایک عام غلام کی، کہ ایک عام غلام ہے جو بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام بھی صحیح طریقے سے کر کے لے آئے گا، ایک نارمل غلام۔ اب اللہ ایک ایسے غلام کی مثال دے رہے ہیں جو ایب نارمل ہے، جو بول نہیں سکتا، کوئی کام اس کے ذمہ لگایا جائے تو کر نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، الٹا مولا پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ جو بت ہے نا، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کی مثال تو یہ دوسرے غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی نہ بول سکتے ہیں، کوئی کام کے لیے بھیجو تو جا نہیں سکتے۔ تو ایک عام غلام جب اس کو تم اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو اپاہج غلام کو اپنے جیسا کیسے سمجھو گے؟ تو یہ جو بت ہے نا، ان کی مثال عام غلاموں کی جیسی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال تو اپاہج غلاموں جیسی ہے کہ ایک غلام اپنے مولا پر محتاج ہوتا ہے، مولا کو کھلانا پڑتا ہے اس کو، کمبخت کو، کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے، الٹا میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو ان بتوں کی بھی تم حفاظت کر رہے ہو، تمہیں ان کی جناب سروس کروانی پڑتی ہے، تمہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، یہ الٹا تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیسی بہترین مثالوں سے قرآن جو ہے عرب کے مشرکین کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کے جو ہے نا دماغوں کو صاف کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو کے ہی پھر مارے جاتے ہیں، اور اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ آج کے مشرکین پر بھی یہ حجت اللہ کی طرف سے تمام ہوتی ہے۔ آج لوگ قبروں میں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ قبر میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، کہ ایک صاحب فالج زدہ بیچارے، ان کا فون آیا کہ میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں، تو میں اب ایک مزار پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے مزار پہ جو بھی جائے تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، جس بزرگ کی قبر پہ آپ جا رہے ہو ان بیچاروں کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ اسی لیے تو ان کو قبر میں دفنایا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے۔ تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کو کیسے ٹھیک کرے گا جس کا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہا ہے نا۔ تو بے عقلی کی انتہا دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بول بھی نہیں سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا، اور کچھ کام کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، الٹا اپنے مولا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں اس کا مولا اس کو بھیجتا ہے، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کوئی خیر نہیں لے کر آتا وہ۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا یہ والا غلام برابر ہو سکتا ہے، ومن، اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اس يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ میں سب چیزیں آ گئیں۔ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، ذہین بھی ہو، یعنی ایک تو غلام بھی نہ ہو، کیونکہ غلام کے مقابلے میں ذکر کیا نا تو وہ خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری جو مثال دی جا رہی ہے وہ اس کی جو غلام نہیں، جو بات بھی ٹھیک کر رہا ہے اور صراط مستقیم پر بھی چل رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ تو دوسری مثال اللہ کی ہے کہ اللہ تو عدل کی بات کر رہا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، تو تمہیں بھی وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا انسانوں میں کوئی شخص بات درست کرتا ہو، اس کے تمام حواس صحیح کام کر رہے ہوں اور خود بھی سیدھے راستے پر ہو، وہ انسان اور ایک اپاہج غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔ تو خدا اور وہ مخلوق جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ کوئی کام کر سکتی ہے، بلکہ الٹا تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو وہ مخلوق اور خدا آپس میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین مثال ہے، اللہ نے مشرکین کو شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور شرک کا گھٹیا اور حماقت پن ہونا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی۔ تو اس رکوع میں ٹوٹل 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی مثال رزق والی مثال، کہ جس کو اللہ روزی دیتے ہیں وہ اپنے غلام کو مالک بنا ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہے مالک بناؤں گا تو آزاد کرنا پڑے گا، اور آزاد کروں گا تو وہ اور میں برابر ہو جائیں گے، تو اس لیے غلام رکھتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی جو ساری مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی غلام ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے، جب غلامی سے نکل نہیں سکتی تو اختیارات بھی ان کے پاس آ نہیں سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس 2 غلام، ایک غلام اور آقا کی دی ہے۔ وہ غلام جو نارمل ہو، تو کہا کہ وہ غلام جو نارمل ہو اور آقا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تیسری مثال اللہ نے اس غلام کی دی جو غلام بھی ہو اور اپاہج بھی ہو۔ تو یہ گویا
پہلے چھوٹی مثال، پھر اس سے بڑی مثال، پھر اس سے بھی بڑی مثال، کہ پہلی والی مثال سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال میں غور کر لو، اس سے بھی نہیں آئی تو تیسری مثال میں غور کرو. اور تینوں مثالیں تدریجاً ہیں، یعنی پہلی میں ان بتوں کی برائی ہے، دوسری میں اور زیادہ برائی، اور تیسری میں ایسی برائی کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، یعنی اپاہج غلاموں سے بھی بدتر ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا اور شرک کی نفی کی.